آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک شخص بہت ہی کمزور حالت میں راستے سے گزر رہا تھا، اتنا کمزور کہ اس کے جسم کی صرف ہڈیاں ہی دکھائی دے رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس شخص نے انہیں بتایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جتنے بھی ٹیسٹ میری آخرت میں ہونی ہے، جتنے مجھے عذاب ملنا ہے اور جو بھی مجھے آخرت میں ملنا ہے حساب کتاب، ان سب کا حساب آپ دنیا میں ہی کر دیجئے تاکہ میری آخرت آسان ہو جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، اللہ اکبر، آپ کو عافیت مانگنی چاہیے تھی اللہ سے۔ اور ایسا ہی ایک سوال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا نے کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی وصیت کریے کہ مجھے کوئی حکم دیجیے کہ میں ایسے کیا دعا پڑھوں کہ جس سے مجھے بہت فائدہ ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی طلب کریں، یعنی اللہم انی اسألک العافیات، کہ اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے عافیت طلب کرتا ہوں۔ اور عافیت میں ہر وہ بھلائی آتی ہے جو انسان دنیا اور آخرت میں طلب کرتا ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی طلب عافیت ہے۔ اگر اس انفارمیشن سے آپ کو ذرا سا بھی فائدہ ہوا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو فرینڈز، ہم نے ابھی تک جانا یہ عافیت والا دعا کرنے والا حصہ، یعنی کہ عافیت طلب کرنے والا حصہ جانا ہے ابھی تک ہم نے، اور آگے اور کچھ جانکاری چلیے جانتے ہیں، بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اوکے، کچھ ایسے الفاظ جو ہم بنا سوچے سمجھے بول جاتے ہیں، جو اب ہماری روٹین کا حصہ بن چکا ہے، لیکن وہی الفاظ ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ ہی رحم کرے، اللہ ہی دیکھے گا، میں نے تو سب کچھ اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ رکھا ہے، اللہ ہی میری حفاظت فرمائے گا۔ اور ان الفاظوں کی بدولت ہم اللہ سے، اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہے ہم ان الفاظوں کی بدولت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو ہمارے لیے لگا رکھا ہے کہ ہم کو آنے والی مصیبتوں سے بچائے رکھے اور ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ عالم تو تب ہے کہ ہم جب سب کچھ بنا سوچے یا سمجھے بول دیتے ہیں، کہ یہی سب کچھ ہم اپنے نیک نیت کے ساتھ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ سے نماز کے بعد دعا کے دوران بولے، یہ سب کچھ تہجد میں بولے یا پھر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے وقت بولیں تو اس کے کتنے اچھے رزلٹ ہوں گے ہم کبھی شاید سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے تر رکھیں اور ان کو اپنی عادت بنا لیں۔ تو چلیے فرینڈز، ہم نے آج اتنا جانا اور اتنی جانکاری کے ساتھ آج میں اس ویڈیو کو یہیں پر روک لیتی ہوں۔ ملتے ہیں کچھ نئے الفاظوں کے ساتھ اور نئی اسلامک ٹاپک باتوں کے ساتھ، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھنا، یعنی کہ مجھے اپنی بہن ریحانہ فرین کو دعاؤں میں یاد رکھنا تب تک کے لیے۔ تو چلیے فرینڈز، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ، اللہ حافظ۔